नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक अमाल की फ़जीलत व अहमियत का सिलसिला जारी है और इससे पहले नेक अमाल को हमने आयात और अहादीस की रोज़ से देखा। अब हम कुरान की रोज़ से देखते हैं कि आखिर वो कौन से अमाल हैं कि जिनकी कुरान पाक में ख़ास तौर पर ताकीद आई है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्लाह ही से मोहब्बत की जाए। इस सिलसिले में सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 165 में है, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अज़ाब को देखकर जान लेंगे कि तमाम तर ताकत अल्लाह ही को हासिल है और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है, तो हरगिज़ शिर्क ना करते ये लोग। अब देखिए कि नेकी की बुनियाद ही यहाँ से शुरू होती है कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अब देखें कि शिर्क करना ये सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही नहीं था, बल्कि आज के दौर में भी जो कलमा गो हैं वो भी शिर्क करते हैं, और उन्होंने भी ना सिर्फ़ गैरुल्लाह को और पीरों और फ़कीरों को अपना माबूद बना लिया, उनसे मांगते हैं, उनकी हाजतें अपनी पूरी होने के लिए दुआएं करते हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि इन लोगों के दिलों में इन पीरों फ़कीरों की मोहब्बत इस कदर ज़्यादा है कि वो अल्लाह से भी बढ़कर अपना महबूब इनको तसव्वुर करते हैं। और ये ऐसे ही लोग हैं कि जब इनको तौहीद का दर्स दिया जाता है तो जिस तरह मुशरिकीन मक्का को इससे तकलीफ़ होती थी, तो इन लोगों के दिल में भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि इन लोगों के दिलों में इन पीरों फ़कीरों की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के है। लेकिन जो बंदे मोमिन अल्लाह की वहदानियत का यकीन रखते हैं, इसका इकरार करते हैं, तो ऐसे लोग अल्लाह की मोहब्बत के सिवा और किसी की मोहब्बत दिल में नहीं आने देते। उनकी ज़िंदगी शिर्क से पाक है, क्योंकि देखा जाए तो नेकी की बुनियाद ही अल्लाह से मोहब्बत करना है, और जहाँ पर दिल में शिर्क का शायबा तक भी आ जाए, वो चाहे जितनी मर्ज़ी नेकियां करता रहे, वो अल्लाह के यहाँ कबूल व मंजूर नहीं होंगी। और फिर कहा गया कि नेक अमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत की जाए। पहले अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का कहा और फिर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अताअत करेगा वो असल में अल्लाह ही की अताअत है। इसके लिए सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 6 में है, पैगंबर मोमिनों पर खुद इनसे भी ज़्यादा हक रखने वाले हैं और पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। अब देखिए, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जितने खैर हुआ थे, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शफ़क़त व खैर ख्वाही को देखते हुए इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों के अपने नफ्सों से भी ज़्यादा हकदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दीगर तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अपनी तमाम ख्वाहिशात से अहम तर करार दिया। और सहाबा इकराम की क्या रविश होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को अपनी ख्वाहिश से पहले रखते और अताअत करते। आज अगर हम अपना मुहासबा करें तो हम कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं, कितनी शरीयत के अहकामात की हम पाबंदी करते हैं। हम तो सबसे पहले अपनी ख्वाहिश को रखते हैं और उसके बाद हम दीन इस्लाम को देखते हैं कि इसमें क्या हुक्म है। हालांकि सबसे पहले शरीयत को देखा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को देखा जाए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, उस पर हम अमल करें। अब हम बात करते हैं नेकी के उस काम की जिसकी कुरान पाक में ताकीद आई है, और वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजा जाए। इसके लिए सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56 में है कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो।
دیکھیں کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و تعریف کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس آیت اور حدیث کی روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اسی طرح نیک اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے اور عمل کیا جائے، کیونکہ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29 میں ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں پر اس قرآن کو بابرکت کتاب کہا گیا۔ اس کو بابرکت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ایک حرف پر نیکی ہے تو اس پر غور و فکر کرنا، اس پر کس قدر اجر و ثواب ہے، اور پھر غور و فکر کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ساتھ ہی اس پر کس قدر اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کی تفسیر کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ عمل کریں۔ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب تک وہ آیات کو تلاوت کر کے اس پر عمل پیرا نہ ہو جاتے تو وہ آگے قرآن کی تلاوت نہ کرتے، جب تک کہ پچھلے جو احکامات قرآن میں آئے ہیں اس پر عمل شروع نہ کر دیں۔ لہٰذا قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں، زندگی ہماری بدلتی جائے، ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے، ہمارے طرز عمل میں تبدیلی آئے۔ اسی طرح نیک اعمال کی اہمیت و فضیلت میں قرآن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طہارت، وضو، غسل اور پاکیزگی کی کس قدر فضیلت و اہمیت ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں یہ تمام احکامات۔ اس کے علاوہ ہمیں احادیث سے بھی طہارت کی فضیلت کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کے کام کرنے کے لیے طہارت کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ناپاکی کی حالت میں انسان غسل نہ کرے تو وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر جب وہ وضو نہ اختیار کرے تو اس کی نماز قبول نہیں، اور عبادت کے لیے جگہ کا پاک صاف ہونا، لباس کا پاک صاف ہونا اور جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج و عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، مکمل طریقے سے وضو کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ مکمل اسلام جو ہے وہ طہارت اور وضو پاکیزگی اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں ہے، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس پر جمے رہو، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاروں ہی کا ہوگا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جہاں پر خود نماز کی پابندی کریں، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے رہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم خود نماز کی پابندی کرتے ہیں وہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، جو اپنے بیٹے ہیں ان کو ہم باجماعت نماز کا پابند بنائیں، اور جو بیٹیاں ہیں ان کو گھروں میں نماز قائم کرنے کی تاکید کریں۔ اب دیکھیں کہ جتنا زیادہ ہم تبلیغ کا کام کریں گے، جتنا زیادہ ہم ان کو نماز پڑھنے کی طرف راغب کریں گے، جتنا ہم ان کو کہیں گے اتنا ہی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا،
اور ایک وقت آئے گا ہمارے بار بار کہنے سے ان پر اثر ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نماز کا پابند بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ لہٰذا آج دیکھیں ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے کس قدر پیار ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج اگر ہم ان کو شریعت کا پابند نہیں بنائیں گے تو آیت کی رو سے کیا ہم خود ہی ان کو جہنم کا ایندھن اور پتھر بنا رہے ہیں؟ لہٰذا ہمیں ساتھ ساتھ امر بالمعروف کا بھی کام کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہے، اور نیکی کی طرف مائل کرنے کا یہ سلسلہ ہمیں اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد سے شروع کرنا ہوگا۔ پہلے خود عمل پیرا ہو کر اپنے گھر والوں کو اس طرف لانا ہوگا، اپنے بچوں کو اس طرف لانا ہوگا۔ قرآن و حدیث کی رو سے نیک اعمال کا سلسلہ یہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں آج ہم نے دیکھا کہ نیک اعمال میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سب سے پہلے رکھنا اور محبت رکھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، اور قرآن مجید کی تلاوت، اس پر غور و فکر کرنا، اور ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح طہارت، وضو اور غسل و پاکیزگی کے جو احکامات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اور پھر نماز کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اگر ہم خود نماز کے پابند ہیں تو اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی اس طرف ہم نے مائل کرنا ہے۔ نیک اعمال قرآن و حدیث کی رو سے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جس میں آپ کو آیات و احادیث کے ساتھ بتایا جائے گا کہ نیک اعمال قرآن میں کس طرح کرنے کا کہا گیا اور ان کی کیا فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں سمیٹیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر کے ہم جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔